طاغوت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، مفہوم اس کا کیا ہے، اور کیا اگر کسی کو طاغوت کا معنی معلوم نہ ہو تو ہم اس کو جاہل کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس ملک کی 95% عوام جاہل ہے؟ کیا عورتیں جاہل ہیں یا مرد جاہل ہیں؟ یہ بڑی بحث آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ طاغوت کیا ہے، قرآن سے اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس ویڈیو لیکچر میں ڈسکس ہوں گی، آپ نے ضرور ہمیں جوائن کر لینا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ طاغوت کیا ہے۔ طاغوت کے اگر لفظی معنی دیکھیں یا لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کسی حد کو پار کر دینا، یا کوئی حد اگر مقرر کی گئی ہو تو اس سے تجاوز کر جانا یا حد سے بڑھ جانا، اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ اس کے لیے مترادف الفاظ استعمال کیے گئے، جس طرح طغیانی ہے، طغیان ہے، اور اسی طرح طغی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا کئی بار ذکر ہوا، اور طاغوت کا معنی ایک ہی بتایا گیا اور اس کا مفہوم ایک ہی بتایا گیا کہ یہ کوئی ایسی قوت ہے جو اسلام کے یا اللہ کے احکامات کے خلاف ہے یا اس کے حدود سے تجاوز کر دینے والی ہے۔ جس طرح ایک سمپل سا جملہ آپ سنتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی، تو اب دریا میں یا سمندر میں طغیانی آنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اس کی حد تھی پانی کی، پانی اس سے تجاوز کر گیا ہے، اس سے باہر نکل آیا ہے، اور یقیناً جب وہ پانی اس سے تجاوز کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، اپنی حد کراس کرتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی بھی کچھ حدود ہیں اور وہ انسانوں کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، اور جو بندہ ان حدود کو پھلانگ کر اللہ کے احکامات کے خلاف ہو جاتا ہے، دراصل طاغوتی قوت اسی کو کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر کافر بندہ یا ہر مشرک بندہ طاغوتی قوت میں آ سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ طاغوتی قوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا کافر، ایسا مشرک جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، مگر وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی اور کو وہ نہ تنگ کرتا ہے اور نہ ہی اس کی وہ نیت رکھتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو تو آپ نہیں کہہ سکتے، یا ایسی سلطنت کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک مثال رکھ دیتا ہوں۔ امیجن کر لیتے ہیں کہ امریکہ اگر کوئی ایسی قوت ہم کنسیڈر کر لیں کہ وہ مسلمانوں کو نہ تو جہاد سے روکتی ہے، اور نہ ہی اس کو نماز روزے سے روکتی ہے، نہ ہی نیکی اور برائی سے روکتی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ طاغوتی قوت نہیں ہے۔ اور اگر وہ روکتی ہے اللہ کے احکامات کو ماننے سے، جہاد کو روکتی ہے، جب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ براہ راست وہ قوت کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ پس پردہ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو سیدھے رستے سے ہٹا دیا جائے، یا ان کے اندر انتشار پیدا کر دیا جائے، یا ان کو کسی ایسے قانون یا ایسے کلیے کے تحت نظر بند کر لیا جائے۔ دراصل یہ ایک ذہنی غلامی اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو لگتا یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، یعنی آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن دراصل آپ نہیں کر رہے ہوتے، چونکہ آپ کو حق اور باطل کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان پہ جنگ ہوئی تھی۔ اب اس وقت جو یزید تھا، اور خاص طور پہ جو اس کے پیروکار تھے، کوفہ والے خاص طور پر، اب کوفہ والوں کو اور جو یزید کے ساتھی تھے ان کو سمجھ نہیں تھی یا عقل نہیں تھی، یا ان کی عقل پہ پردہ پڑ چکا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ شاید وہ طاغوتی قوت کا حصہ نہیں ہے، مگر وہ حصہ تھے، اور انہوں نے حضرت امام حسین یعنی حق کے خلاف نہ صرف بغاوت کی بلکہ ایک جنگ لڑی۔ بظاہر تو وہ جیت گئے، مگر الحمدللہ ان کو شکست ہوئی، اور آج بھی یزید پہ لعنتیں جاری ہیں۔ یزیدی جو قوت تھی اس کو آپ طاغوتی قوت کہہ سکتے ہیں، چونکہ یزید تمام احکامات اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ سب اس کے ماتحت ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری امت کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑتی، اور پھر جو یزید کہتا وہی حرف آخر ہوتا، اور یہ کبھی بھی حضرت امام حسین کو منظور نہیں تھا، تبھی انہوں نے قربانی دی۔ اسی طرح
فرعون اور نمرود کے آپ قصے سنتے ہیں، واقعات قرآن میں موجود ہیں، تو وہاں بھی یہ جو فرعون تھا، فرعون کیا چاہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میرے احکامات مانے جائیں، اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کی جائے۔ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے اور اسلام کے خلاف وہ نہ صرف پراپوگنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کا حصہ ہیں، تو وہ طاغوتی قوت ہے۔ مگر وہ لوگ جو مشرک تو ہیں، کافر تو ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ اللہ نے رکھی، مگر ایسے لوگوں کو جو اسلام کے خلاف کام نہیں کر رہے یا اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کو ہم طاغوتی قوت نہیں کہہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا صرف حکم ہے جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمیں اللہ کے احکامات کی پیروی سے روکتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نہیں ملا جو ہتھیار چھوڑ دیں یا جو امن پسند لوگ ہوں۔ تو ہم نے اب تک کیا دیکھا ہے کہ طاغوت کا معنی ہے حد سے تجاوز کر جانا، اور قرآن میں اللہ نے یہ بار بار کہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں، اس سے تجاوز کر جاتے ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طاغوتی قوت کو آپ ظالم قوت بھی یا ظالم حکمران بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم 95% جاہل ہیں؟ اب یہ سوال مجھے بھی خود سے کرنا چاہیے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دیکھیں تو ہم عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، عورت کے اوپر الزام لگا دیا گیا، یعنی 95%۔ چلو ایک حد تک اگر مبالغہ کیا جا رہا ہے تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک بات کی ہوگی، مگر کسی ایک بنیاد کے اوپر آپ سب کو جاہل نہیں کہہ سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر مرد حضرات کی حیثیت سے دیکھوں تو کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ان کی مرضی سے نکاح کرنے دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں جو عورتوں کے یا اپنی بیویوں کے تمام حقوق پورے کر رہے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، ان کو اچھا کھانا جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ نہیں کرتے، ان کو اچھا مکان، اچھے کپڑے، یا جو بہن بھائیوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے پسند نہیں کرتی۔ کتنے لوگ ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی طاغوتی قوت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں، اور یہ ظالم بننے کی طرف ایک اہم قدم ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف آ جائیں تو ہماری بہن بیٹیاں بھی بہت ساری ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ بالا تر ہیں۔ مثال کے طور پر پردے کا حکم اسلام نے دیا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پردہ کرنا پڑے گا، اور آپ کا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اسی طرح گھروں میں رہنے کا کہا گیا، تعلیم سے اسلام نے منع نہیں کیا، جو اس کا حق ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ جس طرح جائیداد کا میں نے کہا تو اللہ قرآن میں واضح یہ بات کر دیتا ہے کہ بہن کو حق دینا ہے، بیٹی کو حق دینا ہے، اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھی جائیں تو مرد حضرات بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، اور عورتیں بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ اگر عورتیں ساری ٹھیک ہوتیں تو یقیناً مرد بھی ٹھیک ہوتے، چونکہ اگر ایک ماں ٹھیک ہو تو پوری قوم اور پورا قبیلہ، ایون پوری انسانیت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور اگر ماں کا کردار ٹھیک نہیں ہے یا ماں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہم عورت ہیں یا مرد ہیں، اس بحث میں نہیں پڑنا کہ فلاں 95% جاہل ہے اور فلاں جاہل ہے۔ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر ہم اپنے حقوق یا فرائض پورے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جاہل ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر میں سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر اسلام کو نافذ کر لوں، اللہ کے احکامات کو نافذ کر لوں، اور وہ تمام چیزیں جو میرے بس میں ہیں، جو میں کر سکتا ہوں، جس کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ میں کروں، تو اس کے بعد ہی میں کسی کو برائی سے منع کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں خود ٹھیک نہیں ہوں تو میں کسی کو نصیحت کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک دعوت فکر ہے کہ ہمیں کسی پر الزام تراشی کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور خود کو بہتر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔